أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Line number 59 Surat Al-Baqarah. پس بدل الذین بدل دیا ان لوگوں نے ظلموا جو ظالم تھے قولاً بات چیت غیر الذی بغیر یا سوائے الذی اس چیز کے قیلا لہم جو کہی گئی تھی ان کو لہم ان کے لیے اس چیز کو انہوں نے بدل دیا. آج ہمارے پاس بھی ایک زبان سے جب ہم کسی کو چیز بتاتے ہیں منہ سے تو سننے والا جب وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ اپنے انداز سے اور اپنے تھاٹ پروسیس سے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو قرآن مجید ہے میں جب بھی اس کو پڑھاتی ہوں تو کہتی ہوں قرآن مجید کو سپارے کو ضرور سامنے رکھیں, سپارے کی عربی کو ضرور اپنے سامنے رکھیں اور غور و فکر کریں. اور جیسے کہ ایک چیز کا میننگ میں نے اگر بتایا 2-3 میننگ بتائے تینوں استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس سچویشن میں سب سے زیادہ خوبصورت فٹ بیٹھتا ہے وہ میں بتاتی ہوں اور ساتھ دوسرے بھی بتاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فبدل الذین جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا علاوہ یا سوائے الذی جو ان کو کہا گیا تھا قیلا کہا گیا تھا لہم ان کے اس چیز کو جو ان کو بتائی گئی تھی انہوں نے بدل دی دوسری بات چیت کے ساتھ جو ان کو بتائی نہیں گئی تھی. فپس انزلنا نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جو ظالم تھے رجزن من السماء رجزن اضطراب بے چینی. اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی, یہاں یہ لکھا یوں ہی جاتا ہے. وہ قانون جو کہ جیسے کہ قانون ہے کہ جو غذا کھاتے ہیں وہ ہیلدی ہونی چاہیے. جب ہم ہیلدی غذا نہیں کھاتے اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہم 2-3 چیزوں کو ملا کر اور انجوائے کرنے کے لیے گھی سے بھری ہوئی یا مسالوں سے بھری ہوئی نمک مرچ سے بھری ہوئی غذائیں کھاتے ہیں تو اللہ کا قانون ہے ہیلدی غذا کھاؤ. لیکن جب ہم غذا ہیلدی نہیں رکھتے اپنی تو پھر باہر سے فرام آؤٹ سائڈ ہمارا جسم جو ہے وہ آؤٹ سائڈ کی غذا جو کہ ہم نے اپنی مرضی سے کھائی اس سے وہ جسم جو ہے ہمارا وہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قانون جو بنایا تھا جو تمہیں باتیں کہی گئی تھیں ان کو بدل دیا دوسری باتوں کو ساتھ اور وہ کرنے شروع کر دی جو بتائی نہیں گئی تھیں تو تمہیں اضطراب اور بے چینی تم نے ریسیو کی خود, کیونکہ تم جس نے ریسیو کی وہ ظالم کہا گیا ہے ان کو قرآن مجید. اور ساتھ کیا کیا گیا ہے ان کو, ایک تو ظلم جو ظلم کرنے والے تھے وہ, اور ساتھ کا بھی ساتھ ماں جو کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے یعنی کہ اللہ کے قانون کی نافرمانی کرتے. تو جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ اس جملے نے خود ہی اس کو اسٹرینتھ دے دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جو ہماری ہیلتھی لائف کے لیے بہت ضروری ہے, ہیلدی لائف کے لیے جب ہم وہ نہیں کرتے بلکہ بدل کر وہ چیز کرنے لگ جاتے ہیں جو قانون ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا تو پھر ہمیں اضطراب اور بے چینی محسوس ہوتی ہے. اور وہ اضطراب اور بے چینی اس لیے آتی ہے کہ ہم یفسقون فسق کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کے کلام کو مان نہیں رہے ہوتے, نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب موسیٰ نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا پانی، موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ لی قوم ہی، اپنی قوم کے لیے طلب کرنا پانی کا یا بارش کا، لی قوم ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا فپس قلنا کہا ہم نے، اضرب ضرب لگا، محنت کر، ایفرٹ ڈال، ضرب کا مطلب جو ہوتا ہے چوٹ لگاؤ، خالی مارنا سے نہیں سمجھ آئے گا، چوٹ لگاؤ مطلب کہ اسٹرگل کرو، ایفرٹ کرو، بھی ساتھ عصا کا، عصا جو ہے وہ کیونکہ ہمارا پورا ہاتھ آپ دیکھیں لاٹھی کے اوپر گرپ کرتا ہے، تو لاٹھی میں ہم اپنی طاقت ڈالتے ہیں جب کسی چیز پر مارتے ہیں۔ لاٹھی خود کچھ نہیں کر سکتی، ایک سوٹی ایک زمین پر پڑی ہوئی، جب تک ہم اس کو ہاتھ کی گرفت میں اپنی طاقت نہیں دیتے۔ اپنی طاقت کے ساتھ چوٹ لگا، الحجر، حجر کو، پتھر کو، یعنی کہ پتھر بھی یہاں ایز اے سمبل اسٹرانگ چیزیں، مشکل چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو تم ہٹا دو اپنی زندگیوں سے اپنی قوت کے ساتھ۔ فن میں اس کا براڈر میننگ یہ بتا رہی ہوں، ورنہ جو سپاروں میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے لاٹھی کے ساتھ پتھر پر ضرب لگا، پس فن فجرت تو جاری ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ فجرہ کا مطلب ہوتا ہے جب رات اور دن کے اندر سے رات کے ایک سفید دھاری نمودار ہو جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، رات علیحدہ ہو رہی ہے اور اب دن یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور رات یہاں پر ختم ہو رہی ہے، تو اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو فن فجرت پس علیحدہ ہو جائے گی یا جاری ہو جائے گی، منہو اس میں سے، حسنتا سنا جو ہے وہ 2 کو کہتے ہیں، اور عشرتا 10 کو، 10 + 2 12، عیناً چشمے۔ یہ سارا ایک طرح سے سمبل اور میٹافر کی طرح چیزیں اللہ تعالیٰ کو سمجھاتا ہے انسانوں کو، اور جو تپاروں کے نیچے ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگا، تجھے پانی چاہیے؟ پانی کیا ہے؟ زندگی کا سائن ہے، پانی زندگی کا سائن ہے، زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آرام چاہیے، خوشحالی چاہیے، پروگرس چاہیے، تو ضرب لگاؤ، چوٹ لگاؤ اپنی طاقت کے ساتھ پتھر کے اوپر، یعنی کہ مشکل چیزوں کو حل کر لو، آسان بنا لو اپنے لیے۔ جب بنا لو گے تو کھل جائے گی یا جاری ہو جائے گا اس میں سے 12 چشمے اور پانی، اگین اے سائن آف لائف۔ تمہیں زندگی چاہیے تو یہ ہوگا۔ قد در حقیقت علما، علم رکھنا چاہیے، کلو ہر ایک کو، اناسن مشربہم، اپنی سیراب ہونے والی، جہاں سے آپ سیراب ہو سکیں، آپ اپنے آپ کو تر و تازہ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو بھر سکیں، آپ پروگرس کر سکیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جائے گا، کہاں سے سیراب ہو سکتا ہے، کہاں سے اس کو خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے، کہاں سے وہ پروگرس کر سکتا ہے، کہاں سے وہ آگے زندگی میں موٹیویٹ کر اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ ہونا چاہیے کلو، قد علم کلو اناسن، تاکہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے کہ سیراب ہونا، مشربہم سیراب ہونا، یعنی کہ تر و تازہ ہونا، ہر انسان کا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے، ایک انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر قابلیت ہے پینٹ کرنے کی،
تو اس کو پینٹ والی چیزوں میں دلچسپی لے کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کئی انسانوں کو پتہ ہے، ایک اندر سے آواز آتی ہے، میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ تو عربی کو سمجھ، تو عربی کو سمجھ. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ڈیولپمنٹ، اور میں نے جب سے عربی سمجھی میری اپنی زندگی بے حد ڈیولپڈ ہو گئی، بے حد پروگریس آئی میری زندگی میں. بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں میں جب اس میسج کو سمجھتی ہوں اور زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کلو، پھر عربی پہ آ جائیے، کھاؤ، وجربو، اور سیراب ہو، من رزق اللہ، اللہ کی ہر اس چیز سے جو تمہاری نشو و نما کے لیے ضروری ہے. زندگی کی ہر چیز جو نشو و نما کے لیے ضروری ہے انسان کی، اس کو رزق کہا گیا ہے. ولا تعثوا، اور نہ انتشار پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنی اپنی جستجو میں لگ جاؤ، اپنی اپنی ڈیولپمنٹ میں لگ جاؤ، لوگوں کو بھی سکھاؤ ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو تر و تازہ کرنا، اپنے آپ کو سیراب کرنا، اپنے آپ کو نشو و نما دینا، اپنے آپ کو گروتھ دینا. خود بھی کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. تو دنیا میں کیا ہے، انتشار مت پھیلاؤ، مفسدین، اور فساد کرنے والے مت بنو. وَإِذْ، لائن نمبر 61، اور اس جب کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کر سکتے، علی طعام، اوپر کھانے کے، واحد، ایک قسم کا، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا، تو پکار اپنے رب کو، تو بلا اپنے رب کو، ربک، اپنے رب کو، یخرج، خارج کرے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، نباتات رزق، زمین کی نباتات، پھول پودے. من، کیا چیز نباتات میں سے نکلے، من سے، بکلیہا، سبزی جو زمین کے اوپر اگتی ہے، وکسائیہا، اور کھیرا، وفومیہا، اور گیہوں، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز. ان کو کیا تھا، من و سلوہ مل رہا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ احسان کر رہے تھے، فیور کر رہے تھے. تو اب ان کو کہنے لگے نہیں، ایک ہی قسم کا کھانا ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے. اپنے اللہ کو کہو کہ زمین سے نباتات نکالے جو زمین سے اگے، سبزی، کھیرا، گیہوں، مسور، پیاز. اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، they were the best for them. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تم تستبدلون، تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ بہت معمولی چیزیں ہیں. یہ ایک اچھی بڑی چیز کو کیا تم چھوٹی چیزوں کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو. بی ساتھ الذی ہوا، وہ جو میں اب تمہیں دے رہا ہوں اس میں خیرات ہے، خیر ہے تمہارے لیے. اہبتو مصرن، اہبتو، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جانا، حبوط کہلاتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جانا. مصرن، محدود بستی، چھوٹی بستی میں. پس ان، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ماں، وہی کچھ ہوگا، سألتم، جو تم طلب کرتے ہو. نباتات کو جب تک آپ بوئیں گے نہیں تو کاٹیں گے کیا. اب اللہ نے کہا چلو، ایفرٹ کی زندگی تمہارے لیے. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز پلیٹ میں رکھی ہوئی مل رہی ہوتی ہے تو شکر گزار ہوں.
ایفर्ٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں تو بڑا آرام دہ زندگی ہے، ایفرٹ والی زندگی اب تمہاری شروع ہوگی. ناٹ دیٹ کہ خالی ان کی اب ضرورت زندگی یہ تھی کہ دے شوڈ ڈو سم ایفرٹ اینڈ پروڈیوس دا تھنگس، ان کی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اب موو کر جاؤ ادھر سے، ایک ڈیزرٹ سے نکل کر ایک کسی مصرن کہتے ہیں محدود جو لمٹس ہوتی ہیں جس بستی کی، اس میں چلے جاؤ اور تمہیں وہ وہاں وہی ملے گا، وہی تم کرو گے جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم طلب کر رہے ہو. وضربت، اور ان پر پھر چوٹ لگ گئی، علیہم ان کے اوپر، ذلت کی. جب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ہم انجوائے نہیں کرتے تو پھر سچویشن بیکمز ڈیفیکلٹ فار اس. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذلت اور مسکینی کے ساتھ سمجھایا ہے. یعنی کہ ان کی جو سختی تھی، منہ زور ہوئے ہوئے تھے کہ اللہ سے یہ کہو اور اللہ سے یہ مانگو، اور اپنے پیغمبر کو تنگ کر رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے تم کیا سوال کر رہے ہو، تمہیں وہی ملے گا. اور سوال تم کیا کر رہے ہو؟ ذلت کا. یعنی کہ تمہاری جو تمہارے اندر ایک پھونپھا آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، منہ زوری آ گئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، سختی آ جائے گی اور حرکت تمہاری رک جائے گی. سکنت یعنی کہ حرکت تمہاری بند ہو جائے گی. وباؤ، اور تم مستحق ہو جاؤ گے، ساتھ غضب کے، من اللہ کی طرف سے. ذالک دیٹ، ساتھ انہم، بے شک وہ یہ چیزیں، کانو ہیں، یہ اس لیے ہو رہی ہیں، یکفرون، تم ریجیکٹ کرتے ہو، بھی آیات اللہ تعالیٰ کے سائنس کو، اللہ کی قانون کو، ویقتلون، اور قتل کرتے ہو، نبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، حق کے بغیر. ذالک دیٹ، بما، ساتھ اس کے، عصوا، نافرمانی، وقانو، اور ہو تم، یعتدون، جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حاضر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ نبیوں کو اور اس اللہ کے قانون کے لانے والوں کو تم قتل کرتے ہو اور نافرمانی کرتے ہو. وقانو، اور ہو تم، یعتدون، حد سے زیادہ آگے گزرنے والے. اگر ہمارا گرپ رہتی ہے لاٹھی کے اوپر تو عصو کہتے ہیں اس کو، عصا کہتے ہیں، ابھی پڑا ہے پیچھے. اور جب چھوڑ دیتے ہیں لاٹھی کے اوپر طاقت لگانی اور اپنی عقل و فکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی طاقت میں